دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر کائنات ہے، کائنات کی تصرف، کائنات کو اللہ رب العالمین نے اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہم سبھی انسانوں کو بہترین صورت دے کر، عقل سلیم سے نواز کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت دے کر ہمیں اور آپ کی اس دنیا کے اندر بھیجا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی
آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان، صبر کا مہینہ۔ اس موضوع کے جو ہے دو شق ہے، ایک ہے رمضان اور دوسرا صبر، لیکن دونوں کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے روبرو میں نے قرآن کریم کی جو ہے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اہل ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ سامعین، سب سے پہلے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صبر کا معنی ہے روکنا، عربی زبان میں صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بند کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیجئے، یا ان لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے اپنے آپ کو قائم کیجئے جو لوگ صبح و شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں، صبر جو ہے بہت بڑا خیر ہے، صبر سے بہتر بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا صبر کرنے کی، جا بجا جو ہے صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ کم از کم قرآن کریم کے اندر جو ہے 90 سے زائد مقامات پر صبر کرنے اور صبر کی ضرورت و اہمیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر، 5 پیغمبروں کا نام آتا ہے، اولو العزم پیغمبر جو ہے 5 ہیں، ان 5 پیغمبروں میں سے اسی طرح وہ لوگ بڑے صبر کرنے والے، وہ لوگ بڑے جو ہے صبر و ثبات کرنے والے تھے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے قائم کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے کہا، اور جو بڑے بڑے انبیاء کرام صبر کیے اس طرح سے صبر کرنے کے لیے کہا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یوں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو صبر کرو اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ۔ کہیں اللہ رب العالمین نے نماز کو اور صبر کو جو ہے ایک جگہ اور ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو۔ اسی طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو، اللہ رب العالمین ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویصبر اور جو صبر کرتے ہیں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین جو ہے
محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان تمام آیتوں کو آپ کے سامنے میں نے اس لیے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو ہے صبر کرنے کی اور اسی طریقے سے تحمل مجازی اختیار کرنے کی جو ہے تلقین کی۔ بے صبری کے بجائے انسان کو برداشت کرنے کا، انسان کو جو ہے صبر سے کام لینے کا جو ہے انسان کو تلقین کیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو جو ہے شہر المواسات کہا ہے، غم خواری کا اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر کہا ہے، یعنی اس مہینے کو صبر والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو قرآن کریم اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہ تلقین کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے ہر معاملے میں، یعنی اچھے معاملے میں، اچھے کام میں، نیکی کے معاملے ہو یا کسی اور کام میں ہو، ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں اہل ایمان کے اوپر آیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلا، سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان اللہ رب العالمین انبیاء کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو ہوئے، اس کے بعد جو آئے ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کی جو ہے امتحان اور اس طرح کے جو ہے انسان کو جو ہے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، صبر کی مثال دیتے ہوئے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی مثال دی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، برسہا برس بیمار رہے اور اپنی زبان سے جو ہے اف تک بھی نہیں کیے، اپنی زبان سے جو ہے اس طرح شکوے، اس طرح گلے اور شکوے جو ہے نہیں کیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں بیمار ہوں، رب انی مسنی الضر، اے اللہ میں بیمار ہوا ہوں۔ بیمار کی نسبت بھی حضرت ایوب علیہ السلام اپنی طرف کرتے ہیں۔ بیماری کی نسبت یعنی انسان کے نقصانات کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ انسان کو بیمار لاحق ہو، انسان کو کہنا چاہیے کہ میں بیمار ہوا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے بیمار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، انسان کو جو بھی تکلیفیں لاحق ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہوا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت زیادہ گناہوں کو، اللہ بہت سارے معاملات کو، اللہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہے۔ ہر معاملے پہ اگر پکڑنے لگے، ہر معاملے پر مواخذہ کرنے لگے، کوئی بھی جن و انسان، کوئی بھی جو ہے اس دنیا کے اندر بچے گا نہیں۔ لیکن اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، اللہ رب العالمین کی جو ہے رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے کہ انسان کے بہت سارے گناہوں کو اللہ درگزر کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین صرف نظر کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، برسہا برس بیمار ہونے کی وجہ سے اولاد جو ہے ساتھ چھوڑ گئے، بیوی جو ہے ساتھ چھوڑ گئے، سوائے ایک بیوی کے۔ بہرحال جو ہے انہوں نے صبر کا جب مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کے بدلے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام نعمتیں ان کو عطا کی جو بیماری کی وجہ سے چھن گئے، جو بیماری کی وجہ سے لٹ گئے، جو بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، یعنی شکل و صورت جو ہے ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے مال و دولت بھی جو ہے ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے صبر کی وجہ سے وہ تمام کی تمام نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، چاہے انسان کے کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ کے مالک ہو، چاہے گھر کا مالک ہو، چاہے وہ کسی باہر کا مالک ہو، چاہے وہ کسی جگہ کے مالک ہو یا کسی شے کا مالک ہو، اگر انسان صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کام لیتے ہیں، اور عفو و درگزر کا مطلب یعنی معاف کرنا، درگزر کرنا، ہر گناہ پہ، ہر غلطی پہ، ہر چیز پہ پکڑ دھکڑ کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تکلیف ہونے
کے بعد، مصیبتیں لاحق ہونے کے بعد انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر اگر کرتے ہیں اللہ کے لیے للہ فی اللہ کرتے ہیں تو اس صبر کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے اجر و ثواب سے جو ہے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام اکثر و بیشتر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل جو ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام جو ہے صابرین میں سے تھے۔ یہ صبر کرنا بہت معمولی کام نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل گردے اور دل جگرے کی بات ہوا کرتا ہے۔ صبر بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑے جو ہے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو صبر ہے کہنے کو تو بہت مختصر سا لفظ ہے، کہنے کو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے انسان کا دل کا بڑا ہونا، انسان کے دل کا کشادہ ہونا، دل کا بڑا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ جو چھوٹے دل کے انسان ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مواخذہ اور پکڑ دھکڑ کرنے لگتے ہیں، ایسے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسے انسان کبھی بھی جو ہے دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فاصبر ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوباش، یہ جو ہے یہ جو جاہل، اسی طریقے سے یہ گندے لوگ جو آپ کو کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ آپ کو پکارتے ہیں۔ کیا کیا کہا نہیں گیا آپ کو، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، مختلف القاب سے جو ہے آپ کو نوازے گئے، مختلف القاب سے آپ کو پکارا گیا، لیکن اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی، اگر آپ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ جو ہے اتنے اونچے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے تھے، اور آپ جو ہے اتنی دعوت و تبلیغ کو پھیلا نہیں سکتے۔ اسی لیے تو کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو کبھی بھی آپ کے آس پاس لوگ جمع نہیں ہوتے۔ پتہ یہ چلا انسان کی کامیابی کے لیے، چاہے دنیاوی کامیابی ہو، چاہے وہ اخروی کامیابی ہو، چاہے کوئی بھی کہیں بھی ہو، چاہے ایک بچہ ہو، چاہے ایک ماں باپ ہو، چاہے ایک گھر کے ذمہ دار ہو، ان کو جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنی ہے۔ اگر ایک استاد ہے، اگر ایک معلم ہے، اگر ایک ٹیچر ہے، ان کے لیے بھی جو ہے صبر ضروری ہے۔ اگر وہ ٹیچر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے اور صبر کا مظاہرہ ایک استاد نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کامیاب استاد کہلانے کا حق رکھ نہیں سکتا، کبھی بھی وہ استاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب استاد ہونے کے لیے، کامیاب مربی ہونے کے لیے، کامیاب معلم ہونے کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے ہمیں اور آپ کو صبر کی تعلیم دیتی ہے، صبر کی جو ہے تلقین کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھوک لگی رہتی ہے، ہمیں اور آپ کو پیاس لگی رہتی ہے، ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم جو ہے بالائے طاق رکھتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے موضوع کا دوسرا شق ہے رمضان، رمضان کا مہینہ کا پانا، رمضان کے مہینے کا ہم اور آپ پہنچنا یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ پہنچ گئے، رمضان کے مہینے ہم اور آپ پائے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا، اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی۔ اللہ نے آپ کو ہم کو یہ جو توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے، یہ رحمتوں والا، یہ مغفرتوں والا اور اسی طریقے سے یہ جو فضیلت والا دن ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو، اس کے ایک ایک پل کو، اس کے ایک ایک منٹ کو ہمیں اور آپ کو قدر و قیمت جانتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان یہ قرآن جو ہے تمیز کیا کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، تو رمضان کا مہینہ کا پانا یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بے سعادت، کتنے ایسے بے غیرت، کتنے ایسے بے شرم لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، رمضان کی رحمتوں کا، رمضان کی مغفرتوں کا، رمضان کے مہینے کی برکتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. عام دنوں کی طرح وہ کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، عام دنوں کی طرح ان کا شیڈول اور ٹائم ٹیبل اور طریقہ ہوتا ہوا دکھتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. مجاہدہ کا کیا مطلب؟ جس طرح ہم اور آپ روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی تمام سعادتوں کو اپنے دامن مبارک میں، اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا، اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں آپ ان کو سمجھائیے، اگر کوئی اس کی جو ہے پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں آپ ان کو کہیے، آپ ان کو سمجھائیے، اس لیے کہ روزہ خوروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف لائے. جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا. خطبہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ عام معمول کے خلاف، یعنی معمول کے خلاف آپ آمین آمین کیوں کہتے گئے؟ کہا کہ اس وقت میرے پاس جبریل امین آئے تھے، میں ان کی دعا پر آمین آمین کہہ رہا تھا. ان میں سے ایک دعا یہ بھی کیے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو میں ان کی جو ہے ان کے لیے آمین کہہ رہا تھا، بد دعا کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو اس کے لیے کیا حالات اور اس کی کیا جو ہے پوزیشن ہو سکتا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اللہ رب العالمین سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم روزے داروں کی روزوں کو قبول فرما. آمین. الہ العالمین ہماری تلاوتوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرما. آمین. الہ العالمین جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ مسلمانوں کی وہاں غیبی امداد عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو مسلمان بھائی رمضان کے مہینے میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین جو مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے اور آپ کی جسم سے جب روح پرواز ہو الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی، ہم سب کو شہادہ والی موت اللہ نصیب عطا فرمانا. آمین. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.